ایک پرانی سنسان حویلی کے درمیان میں ایک تیز ہوا کا جھونکا چلتا ہے، جیسے کسی چھپے ہوئے راز کو فاش کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ یہ حویلی گاؤں کے کنارے پر واقع ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں رات کے وقت عجیب آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ رات کی تاریکی میں ایک نوجوان لڑکا علی اپنی دوست فاطمہ کے ساتھ اس حویلی کے قریب پہنچتا ہے۔ وہ دونوں اس افواہ کو سچ ماننے کو تیار نہیں، مگر اندر جانے کی ہمت بھی نہیں کر پا رہے۔ اچانک حویلی کا ایک کمرہ خود بخود کھلتا ہے اور اندر سے ہلکی سی روشنی جلملاتی ہے۔ علی اور فاطمہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، خوف اور تجسس کی ملی جلی کیفیت ان کے چہروں پر واضح ہے۔ کیا وہ اندر جائیں یا پھر پیچھے ہٹ جائیں؟ لیکن کچھ تھا اس روشنی میں، کچھ ایسا جو انہیں اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ کیا یہ روشنی انہیں کسی پوشیدہ خزانے کی طرف لے جائے گی یا پھر کسی خطرناک راز کی طرف؟ ان کے قدم بے اختیار حویلی کی طرف بڑھنے لگتے ہیں۔ جیسے ہی وہ دروازے کے قریب پہنچتے ہیں، ایک مدھم سی سرگوشی سنائی دیتی ہے۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ علی اور فاطمہ کے دل کی دھڑکنیں تیز ہونے لگتی ہیں۔ دونوں ایک لمحے کے لیے رک جاتے ہیں، لیکن تجسس اور خوف کی ملی جلی کیفیت انہیں مزید پیچھے ہٹنے نہیں دیتی۔ علی نے ہلکی سی آواز میں کہا، تم نے وہ آواز سنی؟ فاطمہ نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا، ہاں، شاید یہ ہماری ہی سوچ کا فریب ہو۔ چلو اندر چلتے ہیں۔ دونوں قدم آگے بڑھاتے ہیں اور دھیرے دھیرے حویلی کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ دروازہ خود بخود ان کے پیچھے بند ہو جاتا ہے، جس سے ایک جھٹکا ان کے جسموں میں دوڑ جاتا ہے۔ اندر کا منظر بالکل مختلف تھا۔ دیواروں پر قدیم زمانے کی پینٹنگز اور فرش پر عجیب و غریب نشانات بنے ہوئے تھے۔ ہر چیز میں ایک پراسرار خاموشی تھی، جیسے یہاں صدیوں سے کوئی نہیں آیا ہو۔ اچانک وہی مدھم آواز دوبارہ گونجتی ہے، تمہیں یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا۔ علی اور فاطمہ دونوں چونک کر ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں۔ علی آگے بڑھ کر کہتا ہے، ہم یہاں کسی کا نقصان کرنے نہیں آئے، بس یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہاں کیا راز چھپے ہیں۔ اسی لمحے ایک دھندلی سی شبیہ ان کے سامنے نمودار ہوتی ہے، جیسے ہوا میں تحلیل ہو رہی ہو۔ وہ شبیہ ایک بوڑھے شخص کی تھی، جس کی آنکھوں میں اداسی اور غم کی چمک تھی۔ بوڑھے شخص نے دھیرے سے کہا، یہ حویلی تمہیں اپنی طرف بلاتی ہے، کیونکہ یہاں ایک پرانا قرض باقی ہے، ایک ایسا قرض جو صدیوں سے ادا نہیں ہو سکا۔ فاطمہ حیرانی سے پوچھتی ہے، کیسا قرض؟ بوڑھے شخص نے ایک پرانی کتاب کی طرف اشارہ کیا، جو ایک میز پر رکھی ہوئی تھی۔ یہاں تمہیں وہ جواب ملے گا جس کی تمہیں تلاش ہے، لیکن خبردار، ہر صفحہ تمہیں ایک نئے راز میں الجھا دے گا۔ علی نے ہچکچاتے ہوئے کتاب اٹھائی اور جیسے ہی اس نے پہلا صفحہ پلٹا، ایک تیز روشنی پورے کمرے میں پھیل گئی اور حویلی کا منظر بدلنے لگا۔ دیواریں غائب ہو گئیں اور دونوں خود کو ایک جنبی دنیا میں کھڑے پاتے ہیں۔ یہ دنیا ان کی اپنی نہیں لگتی تھی، ہر طرف عجیب و غریب مخلوقات اور جادوئی چیزیں بکھری ہوئی تھی۔ اب یہ صرف ایک حویلی کا قصہ نہیں رہا تھا، بلکہ ایک ایسی جادوئی دنیا کا راز تھا جس میں قدم رکھنے کے بعد واپسی ممکن نہ تھی۔ دونوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آگے کیا کرنا ہے، لیکن یہ صاف تھا کہ اب ان کے سامنے صرف دو راستے تھے، یا تو وہ اس دنیا کے راز کو سمجھے اور واپس آئیں، یا پھر ہمیشہ کے لیے اس پراسرار دنیا کا حصہ بن جائیں۔ روشنی مدھم ہوتے ہی علی نے فاطمہ کی طرف دیکھا اور کہا، لگتا ہے ہمیں یہ قرض چکانا ہی ہوگا۔ فاطمہ نے ہنس کر جواب دیا، چلو پھر دیکھتے ہیں کہ یہ دنیا ہمیں کہاں لے جائے گی۔ اور یوں دونوں ایک نئے سفر پر نکل پڑے، جہاں ہر قدم پر نئی مشکلات اور چیلنجز ان کا انتظار کر رہے تھے۔ لیکن ان کے دلوں میں اب خوف کی بجائے تجسس اور ایک نئے ایڈونچر کی جستجو تھی۔ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، ابھی تو ان کا امتحان باقی ہے۔ آگے کی کہانی سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو لائک کریں۔ ملتے ہیں اس کی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔